بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ لفظ لفظ نور اور حرف حرف روشنی سے آراستہ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج کی ہماری 20ویں نشست 21ویں پارے کے آغاز سے شروع ہو رہی ہے اور قرآن پاک کی سورہ عنکبوت اس کی آیت 45 سے ہم آج اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، آپ تلاوت کیجئے اس کتاب کو جو وحی کی گئی آپ کی طرف۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر وحی نازل ہوتی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی کیفیت سے اندازہ کر لیتے۔ آپ کے ماتھے پر کچھ پسینے کے آثار ہویدہ ہوتے اور آپ اگر سواری پر تشریف فرما ہوتے تو وہی اس کی برکت اور اس کے بوجھ سے سواری بعض اوقات نیچے بیٹھنے لگتی، اور اگر آپ تشریف فرما ہوتے اپنے مصلی پر تو آپ دراز ہو جاتے۔ اور پھر وحی کے اختتام پر نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کاتبین میں سے کسی ایک کو حکم فرماتے کہ یہ آیات اور ان آیات کو فلاں صورت اور فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد، اور بعض روایات کے مطابق نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وحی کردہ اور وحی شدہ آیات کو تین مرتبہ آپ تلاوت فرماتے، اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ ان کے ساتھ قرآن پاک کی ان آیات کا دور بھی فرماتے۔ ایک موومنٹ، ایک تحریک قرآن پاک کو یاد کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز میں لانچ کی کہ ہر نماز میں حکم فرما دیا کہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اور یہ ایک اختصاص، امتیاز اور اعزاز ہے تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اور آپ کے اصحاب اور آپ کی امت کا، کہ اس سے قبل جتنے صحف نازل ہوئے وہ اس طرح سینے پر اور کسی کے قلب پر اور زبان پر اس طرح رواں نہ ہوئے جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ کے حفاظ کو، آپ کے اصحاب کو یہ شرف عطا ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے عہد میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غالب اکثریت قرآن پاک اس کو مکمل یاد کیے ہوئے تھی، اور بعض صحابہ اکرام جن میں باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی شخصیت بہت نمایاں ہے کہ جو وحی کی نزولی ترتیب اس کو بھی آپ کے پاس وہ بھی آپ کے پاس محفوظ تھی۔ اور ناظرین، یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ اورینٹلسٹ اور مستشرق ہم ان کو کہتے ہیں جو یورپ، امریکہ اور لندن میں جنہوں نے بیٹھ کر علوم، جو اسلامی علوم اور مشرقی علوم اور ان زبانوں کا علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بہت تحقیق کی اسلام پر، اسلامی علوم پر، اور پھر اس عظیم انقلاب پر جو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود سعید کی برکت سے اس دنیا میں رونما ہوا، کہ جس نے انسانیت کو عزت، عظمت، توقیر اور شرف سے سرفراز کیا۔ ان کا اس امر پر بہت فوکس تھا کہ وہ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک کس ترتیب سے نازل ہوا، اور کس طرح وہ لوگ جو اجڑ اور گوار اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے باہم محبت آفریں ہو گئے، اور پھر اخوت، رواداری، انسان دوستی اور محبت اور بھائی چارہ ان کے رگ رگ اور ریشے ریشے میں سرات کر گیا۔ تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعزاز اور امتیاز، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزے عطا کیے۔ آپ پیدا ہوئے تو بیت اللہ مجرے کو جھکا، یہ بھی معجزہ تھا۔ آپ کے انگلیوں سے پانی کے چشمے رواں ہوئے، یہ بھی معجزہ تھا۔ آپ نے درخت کو اشارہ کیا تو وہ آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، یہ بھی معجزہ تھا۔ لیکن کسی معجزے کو چیلنج کے طور پر پیش نہیں کیا گیا، اور اگر کسی چیز کو، کسی امر کو چیلنج کے طور پر کفار کے سامنے پیش کیا گیا تو یہ قرآن پاک تھا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ اور اصول ہے کہ اس نے اپنے انبیاء اور رسول کو وہ معجزات عطا کیے جو اس عہد کا
سب سے معتبر اختصاص تھا، جو اس دور کا سب سے نمائندہ امر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور، یہ فزیشن اور طب کے حکماء ایسے تھے کہ کسی شخص کو آتے دیکھ کر ہی بتا دیتے کہ اس کو یہ امر لاحق ہے اور اس کو یہ مرض لاحق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں تفوق عطا کیا اور ان کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ لوگ تو کسی مریض کو اس کے مرض کا بتلاتے اور پھر درست کر دیتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ قم بإذن اللہ کہتے اور مردے زندہ ہو جاتے۔ لیکن کفر، اس کے دل میں اتنی شقاوت ہوتی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کے مردہ زندہ ہونے کرنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لاتے، وہ کہتے کہ یہ دراصل مرا ہوا ہی نہیں تھا، یہ تو سکتے کے عالم میں تھا، یہ قومے میں تھا، اس میں آپ کا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگری کا دور تھا۔ سامری جادوگر، اس نے اپنی قوم کے سونے اور چاندی کو اکٹھا کیا، ایک بچھڑا بنایا اور اس کے منہ سے آواز نکالی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 روز کے لیے کوہ طور پر تھے تو اس نے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس کی عبادت پہ لگا دیا۔ لیکن اس کے برعکس پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا وہ اس عہد کی ساری جادوگری پر بھاری تھا۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جس دور میں آپ کے قلب منیر پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، یہ فصاحت و بلاغت کا دور تھا۔ عرب کے لوگ قصیدے کہتے، شعر و شاعری اور خطابت ان کا امتیاز تھا، اور عکاظ کا میلہ لگتا اور وہاں ہر قبیلہ اپنا شاعر اور اپنا خطیب لے کے آتا، شعر و شاعری ہوتی، فصاحت و بلاغت کا جوبن اور ردیف بندی اور قافیہ پیمائی، بات سے بات نکلتی اور چراغ سے چراغ جلتا، اور جو قصیدہ سب سے ممتاز اور معتبر ہوتا، سال کا جو سب سے نمائندہ قصیدہ ہوتا، اس کو خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ آویزاں کر دیا جاتا۔ 7 سسپینڈڈ پوئمز، 7 معلقات، آج بھی قبل از اسلام کا جو عربی لٹریچر ہے وہ بہت ممتاز اور معتبر ہے۔ اسی دوران، اسی ماحول میں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی نے سورہ کوثر، اس کو بھی آویزاں کیا کعبے کے پردوں کے ساتھ۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جو ان کا استاد تھا، جو یہ قصائد پڑھتا تھا، جو ان کی چیزوں کو درست کرتا تھا، وہ آیا 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد وہ اس پر کچھ اور اضافہ نہ کر سکا اس کے علاوہ کہ ان لیس ھذا بکلام البشر، کہ بے شک یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ عرب کے لوگ مبہوت ہو گئے قرآن پاک کی آیات اور تلاوت کے سامنے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک، اس کا ایک خاص تعلق اور اس کی ایک خاص نسبت ہے قرآن پاک کے ساتھ، قرآن پڑھنے کے ساتھ، قرآن سمجھنے کے ساتھ، اور نور قرآن انہی جذبوں، ولولوں، دائیوں کو نمایاں اور معتبر کرنے کے لیے آراستہ ہوتی ہے۔ آج کی اس ہماری مجلس میں ہم 21ویں پارے کے مضامین اور اس میں بطور خاص سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ سجدہ، اس کے اہم مضامین اس سے اکتساب فیض کریں گے، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح مفتی محمد فاروق القادری صاحب، مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ آج ہم سنیں گے پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب سے۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل آج کے اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک الرحیم، نہایت رحم کرنے والا، اس اسم خاص کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے اس کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سختی اور شقاوت سے اس کے دل کو محفوظ کر دیتا ہے۔ مفتی صاحب آج کے مضامین اور یبسط الرزق لمن یشاء، سورہ عنکبوت کی آیت 62، مخلوق کے درمیان رزق کی تقسیم اور برابر تقسیم نہیں ہے، اور نہ ہونے میں کیا حکمتیں ہیں جناب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے، وسیع کرتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کا چاہتا ہے رزق
تنگ کرتا ہے، یعنی اس کو تھوڑا رزق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے احوال سے، ان کے مستقبل سے، ان کی خیر اور بھلائی، ان کے شر اور فساد سے بندوں سے زیادہ جانتا ہے۔ اس مالک نے اپنی حکمت کے ساتھ بندوں میں رزق تقسیم فرمایا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا۔ بندہ بندہ ہے، بندہ ہمیشہ زیادتی اور کثرت سے خوش ہوتا ہے، اس لیے بندوں کی زبانوں پر شکوہ رہتا ہے کہ اس کے پاس کم ہے، میرے پاس کم ہے، اس کے پاس زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت بھی خود قرآن مجید کی سورہ شورى کے اندر بیان فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ اپنے بندوں کا رزق، یعنی اپنے بندوں میں سے ہر بندے کو زیادہ رزق دیتا تو یہ زمین میں سرکشی اور فساد کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر کا رزق نہیں دیا تاکہ زمین اس لیول کی سرکشی اور فساد سے بچے جو زیادتی رزق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آج کی دنیا میں ہمیں دکھاتی ہے، جو معاشی اعتبار سے زیادہ سٹرونگ ہے، جس کے پاس دولت کی قوت زیادہ ہے، تو اس کے پاس پھر اسلحہ کی اور جدید قوت مدافعت یہ بھی زیادہ ہے، اس کے پاس اٹیکنگ پاور بھی زیادہ ہے، کیونکہ اب تمام ٹیکنالوجیز کا حصول بغیر دولت کی کثرت کے ممکن نہیں ہے۔ تو زیادہ دولت سے بندہ زیادہ طاقت حاصل کرتا ہے اور زیادہ طاقت سے پھر وہ سرکش ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، امریکہ آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں جہاں چاہتا ہے حکومتیں ہلا دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے تاہو بالا کر دیتا ہے۔ انسانی بستیاں پامال ہو جاتی ہیں۔ بستیاں کیا جناب، اس نے تو انسانوں کے جو سمجھیے پورے کہ ملک برباد کر دیے۔ پورے ملک فنا کر دیے۔ دیکھیے 20 لاکھ عراقی مار دیے گئے، لیبیا اجاڑ دیا گیا ہماری آنکھوں کے سامنے، 22 سال تک افغانستان میں موت ناچتی رہی۔ تو پوری دنیا میں اس نے فساد برپا کیے رکھا۔ تو یہ دولت کی بنیاد پر طاقت ہے، اور طاقت سے پھر آگے یہ جنگ و جدل ہے، قتل و غارت گری ہے، فساد اور سرکشی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر ہم سب کو ہی اس طرح دے دیتے رزق تو پھر تصادم، سوچو تصادم اور فساد کس نوعیت کا ہوتا۔ دوسری حدیث پاک ابن عساکر میں موجود ہے، ایک اور حکمت بھی اس میں ہے، وہ خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، بیسیکلی حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے جس مومن کو رزق زیادہ دیا ہے اس کے لیے زیادہ رزق ہونے میں ہی بھلائی تھی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم اس مومن کا رزق کم کر دیتے تو وہ مومن نہ رہتا، اللہ اکبر۔ وہ اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا، اللہ اکبر۔ وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ایسی قباحتوں میں مبتلا ہوتا کہ اس کا ایمان ہی چھن جاتا۔ اور فرمایا جس بندے کو ہم نے رزق کم دیا ہے، جس مومن کو، اس مومن کے ایمان کی بھلائی اسی میں تھی کہ اس کا رزق کم ہو۔ اگر ہم اس کو رزق زیادہ دے دیتے تو اس کا ایمان قائم نہ رہتا۔ تو یہ ایک اور روحانی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس اعتبار سے بھی رزق کا کم اور زیادہ ہونا ایمان کے قائم اور باقی رہنے کے لیے ضروری تھا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کا رزق معلق کر رکھا ہے، اگر بندہ وہ اعمال صالحہ کرے تو اللہ رزق بڑھا بھی دیتا ہے۔ جیسے قرآن میں ہے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو بندہ اللہ سے ڈرے، اللہ اس سے تنگی اور مشکل سے نکلنے کی راہ سجھا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا ایک بات حدیث شریف میں ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان رزق تقسیم ہوتا ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے سیدہ زہرا پاک کو نصیحت فرمائی، اور آپ کے ذریعے سے دراصل امت کو تربیت ہو رہی تھی
کہ یہ وقت ہے رزق کے تقسیم ہونے کا، آپ اس وقت حاضر رہا کریں۔ اب ہماری ساری قوم اس وقت سوئی ہوئی ہے تو رزق کیسے ملے گا؟ رزق آیا بھی تو برکت سے محروم ہے، پتہ ہی نہیں چلتا آیا کہاں سے اور گیا کہاں، لوگ یہ شکوہ کرتے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں رزق کا اضافہ، یہ بھی فرمایا گیا۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے، ان کی خدمت کرنے میں بھی رزق کا اضافہ، صدقہ کرنے، نیکی کرنے، لوگوں کی مدد کرنے سے بھی اللہ 10 گنا رزق بڑھاتا ہے۔ تو بہت سارے اعمال صالح ہیں جن سے رزق کی زیادتی معلق رہتی ہے۔ لیکن آخر میں ایک بات کر دوں، گناہ ایک ایسا زہر ہے جو رزق کو دیمک کی طرح چاٹتا ہے اور آپ کا رزق کم کر دیتا ہے۔ جیسے حدیث میں فرمایا گیا، ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس گناہ کی وجہ سے جو رزق اسے مل رہا تھا اس سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ اسی طرح زنا کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ تو گناہ کوئی بھی ہے وہ دیمک ہے آپ کے رزق کے لیے۔ تو جس سے گناہ میں بھی آپ پڑیں گے اس کا کوئی نہ کوئی آپ کے رزق کو نقصان ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حضور توبہ رکھیں، نیکی، سچائی اور ہدایت کے راستے پر رہیں۔ رزق جتنا آپ کے نصیب کا ہے، تھوڑا بھی ہوا نا تو اللہ اس میں برکت دے دے گا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت کشادگی کے باوجود ہم گلہ کرتے ہیں کہ جی حالات بس بڑے ہی نہیں، مندہ ہی ہے۔ اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ضرور کوئی برکت اور خیر والی باتیں ہمیں بتائیں۔ لیکن آگے جو ہے ہمارا 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 69 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا ہماری راہ میں، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کے لیے راہیں کھول دیتے۔ واہ سبحان اللہ۔ یہاں جہاد بالنفس مراد ہے۔ اس آیت کا تعلق سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 2 سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ اس بات کے کہنے کے بعد بچ جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، لوگوں کی امتحانات کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ، تکالیف کے ساتھ، سردی کی یخ بستہ راتوں میں عبادتوں کے ساتھ، گرمیوں کے لمبے اور تپتے ہوئے دنوں میں روزوں کے ساتھ، جہاد کے ساتھ، دشمن کے غلبہ کے ساتھ، مال کی قلت کے ساتھ، اور فرمایا جو اس میں ہماری راہ میں ہدایت پایا یہ وہی ہے جس نے ہمارے راہ میں جہاد کیا دشمن کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ۔ اس میں جو بڑے مشہور اقوال ہیں ان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک سب سے زیادہ مشہور ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، کہ وہ کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی راہ میں جہاد کیا تو اس کے لیے اللہ نے راہ کھول دی۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی راہ کو کھول دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں اپنی حدیث بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت کو قائم کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی راہ کھول دی۔ سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اس سے مراد ہے توبہ، جس نے توبہ کی راہ کو اختیار کیا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اخلاص کے سارے دروازے کھول دیتے۔ سبحان اللہ۔ اس میں ہمارے ناظرین کے لیے ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ اخلاص ہے جس کو ہم اپنی ٹرم میں تصوف کہتے ہیں۔ جو اس وقت دنیا میں ریسرچر ہے نا، تحقیق کرنے والا، اس پروفیسر کو بڑی عزت اور وقار سے دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ پڑھنے کے بعد اس کی پریکٹس کرتا ہے اور پھر بتاتا ہے کہ یہ نتیجہ نکلا ہے۔ صوفی بھی، مشائخ بھی یہی وہ ریسرچر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھتے ہیں، پھر اخلاص کے ساتھ اس کو اپنے اوپر امبوز کرتے ہیں، پھر جن تجربات سے یہ گزر کے آتے ہیں وہ امت کو بتاتے ہیں کہ اس حدیث کا اخلاص سے عمل کرنے کے بعد اللہ یہ نتیجہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تصوف ہے۔ آج اور لوگ پوچھتے کہاں سے آئے؟ حضرت شیخ احمد سرندی نے بھی تصوف کا یہی فرمایا، اخلاص فی العمل۔ جی بالکل۔ اور اس میں جو
شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خوبصورت اخلاص کے اوپر جملہ ارشاد فرمایا، وہ یہ تھا کہ تو نیکی کرنے کے بعد کسی سے تعریف کی امید نہ رکھ، اور تو اچھا کام کرنے کے بعد اپنے دشمن سے تنقید سے بھی نہ ڈر، اور ہر شے تیری دنیا سے جدا ہو کر رب کی طرف لگ جائے تو سمجھ تیرے اندر اخلاص پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ اگر تو کسی سے فوائد حاصل کرے گا تعریف کی صورت میں، واہ واہ کی صورت، میں اپنے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول اس میں ضرور نقل کرتا ہوں جب اخلاص کی بات کرتا ہوں۔ فرمایا مقرر جب تقریر کرنے کے بعد اپنے دوست سے کہے نا سناؤ جی پھر کیسی تقریر ہے، تو فرمایا اخلاص ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے تقریر اس لیے کی تھی تاکہ لوگ واہ واہ کریں، اور کسی نے نہیں کی تو میں نے خود ہی پوچھ لیا نظر جی رام کیسا نکتہ تھا۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاص کے خلاف ہے۔ اخلاص کا معنی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا طلب کروں، اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر طلب کروں۔ چوتھے نمبر پر یہ مقام بڑا مشکل ہے جو آپ نے بتایا۔ جی مشکل ہے۔ خطیب جو ہے وہ جب تک تحسین اس کو بعد میں میسر نہ آئے پھر اس کے لیے تشفی بات کی تو ڈاکٹر صاحب بات کی تو بات بڑی دور ہے۔ خطیب، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خطیب احباب ناراض نہ ہو جائیں۔ خطیب کا تو ایک ہاتھ ہوتا ہی ایسے ہے کہ اس کی بات ختم نہیں ہوتی تو وہ ایسے کرتا، اس کا مطلب ہے واہ واہ کرو، تو یہ اخلاص نہیں ہے۔ اخلاص کا مطلب ہے آپ بات کریں اور اس کے بعد اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے طلب۔ حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں اللہ کی راہ یہ ہے کہ علم نافع حاصل کرو تاکہ تمہیں عمل صالح حاصل ہو، اور پھر اس پر عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ علم لدنی کا دروازہ کھول دے۔ سبحان اللہ۔ شریعت اور طریقت کی یہ اہم ترین آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز پر عمل کرنے کے بعد دوسری راہ کھول دیتا۔ ہم مفتی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جی بس دعا کرو اللہ توفیق دے، تو اس کو بعض اوقات ہم کمپنسیٹ کرتے ہیں کہ کوشش سے اعراض کرتے ہیں، تو بس کہ جی آپ بس دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ اصل میں توفیق کا لوگ معنی نہیں سمجھتے۔ توفیق کہتے ہیں توجیہ الاسباب نحو الخیر، خیر اور بھلائی کے کام کے لیے اسباب کا موجود ہونا، یہ ہے توفیق۔ آپ کو صحت ہے، پانی ہے، وقت ہے نماز کا، تو یہ سارے اسباب موجود ہیں، یہی توفیق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ طبیعت مائل نہیں ہوتی یہ توفیق۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آئے پکڑ کے نماز میں کھڑا کرے اور پڑھا کے پر واپس بھیجے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ توفیق ہے۔ توفیق یہ نہیں ہے، اسباب سارے موجود ہیں، آپ کو حاصل ہیں، یہی توفیق ہے۔ اور کس چیز کا نام توفیق ایک اور آج کل ہماری جو نئی جنریشن ہے، یہ ماہ رمضان المبارک ہے اور نماز کا وقت ہوتا ہے، روزہ تو رکھتے ہوں گے، وہ رکھتے ہیں، لیکن اپنی جو تعلیمی بوجھ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اعراض کرتے ہیں نماز سے، تراویح سے، اور سمجھتے ہیں کہ جی یہ ہماری پریورٹی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ بس یہ پرائرٹیز کا فرق ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی کیپیسٹی اور قوت دی ہوئی ہے کہ وہ روزہ رکھ کے بھی یہ سارے کام کر سکتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے حضرت کہ روزہ رکھ کے بزرگ آدمی ہیں، صبح سے شام تک اینٹیں پتھر اٹھا کر مزدوری کر رہے ہیں، سخت جان کام کر رہے ہیں، پھر بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ دور مت جائیے جی، آپ پٹھان جو ہمارے بھائی ہیں ان کو دیکھ لیں، مشکل ترین کام کرتے ہیں، زمین کی کھدائی کا اور بھی سخت کام کرتے ہیں، لیکن روزے سے ہوتے ہیں، نماز بھی وہ وقت پر پڑھتے ہیں۔ وہ مطلب یہی توفیق ہے، اور اس کے باوجود آپ نہیں پڑھ رہے تو یہ ایسا نہیں کہ توفیق نہیں ہے، یہ مجرمانہ غفلت ہے، اور اسی کی پکڑ ہونی ہے۔ جی ہاں، سورہ روم کا آغاز ہو رہا ہے، اس کا تعارف۔ جی، سورہ روم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے جی، اور اس صورت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ مسلمان مکہ میں ہیں اور فارس اور روم کی جنگ ہو رہی ہے۔ فارس مجوسی لوگ جو اس دور کے سپر پاورز ہیں، دو سپر پاورز دونوں، فارسی جو تھے یہ تھے مجوسی، اور رومی اہل کتاب عیسائی کی تھے، پوجا کرتے تھے، آگ کی پوجا کرتے۔ یہ ایران جسے ہم پرشیا، جی ایران۔ اب ان دونوں کی آپس میں جنگ ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کے جذبات تھے رومیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، اور مشرکین مکہ مشرک تھے اور اہل فارس بھی مشرک تھے، تو ان کی تائید تھی فارس کے لیے۔
ہوا یہ کہ جنگ میں فارسی یعنی اہل فارس غالب آ گئے، تو مشرکین نے شادیانے بجائے اور مسلمانوں کو تانے دیے کہ رومی بھی اہل کتاب ہیں، وہ مغلوب ہوئے ہیں، تم بھی اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو لہٰذا تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے اور اہل فارس غالب آ گئے، فی ادنی الارض، پاس کی سرزمین میں، شام کی سرزمین ہے، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب اس مغلومی کے بعد رومی غالب آ جائیں گے، اہل کتاب غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، چند برسوں میں۔ اب یہ قرآن نے بشارت دے دی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبان رسالت سے سنا، یقین سے ان کا سینہ دل روشن تھا، سبحان اللہ۔ وہ آئے اور آ کر مشرکین سے کہا کہ تم منا لو جتنا جشن منانا ہے، چند برس کی بات ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتا دیا ہے کہ رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اہل فارس تو بہت تگڑے ہیں اور بہت پاور میں ہیں، بڑے ان کے پاس طاقت کے ذرائع ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ شرط لگ گئی ابی بن خلف کے ساتھ، شرط تو میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں، 100 اونٹوں کی شرط لگ گئی۔ اگر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف دے گا 100 اونٹ، اور اگر اہل فارس غالب آ گئے تو پھر صدیق اکبر ادا کریں گے 100 اونٹ۔ یہ شرط طے پا گئی۔ بضع سنین، یہ 3 سے 9 سال کا عرصہ ہوتا ہے۔ 7 سال ابھی گزرے تھے تو رومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قرآنی بشارت کے نتیجے میں وہ وقت آ گیا، غالب آ گئے اہل کتاب۔ ابی بن خلف مر چکا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اولاد سے اس شرط کے 100 اونٹ وصول کیے، اللہ اکبر۔ اور اور یہ 7 سال بعد بدر کی لڑائی سے ادھر مسلمانوں نے فتح پائی اور ادھر سے یہ خوشخبری آ گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ آپ یہ 100 اونٹ لیں، تصدق بھی، اور ان 100 کے 100 اونٹوں کو آپ صدقہ کر دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقہ کر دیا۔ اب اس سے، ان آیات سے ایک تو قرآن کی شان و عظمت ظاہر ہوئی کہ یہ واقعتاً اللہ پاک کی کتاب ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دلیل پر کی نبوت پر ایک بین دلیل بھی سامنے لائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی آیات پڑھیں اسی کے مطابق ہوا۔ پتہ چلا یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں ماضی کی اقوام کے حال ہی نہیں ہے بلکہ مستقبل کے احوال بھی موجود ہیں، اور یہ مستقبل کے احوال بتا کر یہ اشارہ کر دیا کہ یہ اساطیر الاولین، یہ جو تم پچھلی کہانیاں کہہ رہے ہو یہ وہ نہیں ہیں۔ کچھ کالر ہیں ہمارے ساتھ، ان کو بھی لے لیں اور پھر بریک کا بھی وقت ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی دبئی سے عمران صاحب، آپ کو خوش آمدید، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میرا سوال ہے آج مولانا صاحب سے جی کہ جب بھی ہم تسبیح پڑھتے ہیں کسی بھی سورہ کی صورت کی، جی تو 50 بار یا 100 بار جب جتنا بھی ہم پڑھیں تو ہر بار بسم اللہ شریف پڑھنا ضروری ہے یا ایک ہی دفعہ کافی ہے؟ جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں کسی آیت کی تو کیا ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے یا ایک دفعہ کافی ہے؟ ڈاکٹر حبیب شاہ صاحب سرگودا سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ سرگودا سے جی میرا سوال تھا حضور، جناب اپنا اسم اعظم پہ روشنی ڈالیں جی۔ اسم اعظم کیا ہے، اس پر بھی ہمارے علماء آپ کو بتائیں گے۔ یہاں وقت ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو یہ سوالوں کے جواب بھی لیں گے، اور سورہ روم کے بہت دلچسپ مضامین اس پر بھی علماء سے بات کریں گے۔ سورہ قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج 20 رمضان المبارک ہے، اور 20 رمضان المبارک کی تاریخ اسلام اور تاریخ انسانیت میں ایک اہم ترین سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ آج کے دن نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 10,000 اصحاب کے ساتھ فتح مندی کا تاج سر پہ سجائے ہوئے عجز اور انکسار کا مجسمہ بن کے فتح مکہ کی عظیم تر منزل کو سر کرتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر
عظیم اور وقی خطبات اور ارشادات امت کو عطا فرمائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، صدق وعدہ ونصر عبدہ، کیونکہ اس نے اپنے اس عبد خاص کو فتح و نصرت کی سربلندی سے سرفراز کیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا یا معشر قریش ان اللہ اذہب عنکم نخوت الجاہلیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے نخوت، تکبر اور جاہلیت کے وہ سارے غرور اور گھمنڈ چھین لیے، اور میں نے اپنے پاؤں تلے ان کو رون دیا۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ یہ تمہارے درمیان جو طبقاتی نظام ہے اور طبقاتی تقسیم ہے، جو گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر بلندی اور برتری کا تمہارے ہاں جو رواج ہے، میں اس کو آج ختم کرتا ہوں۔ اور پھر اس پورے ایونٹ میں جو سب سے پرائم ٹائم تھا کہ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ کی وحدانیت کے اعلان کے لیے انتخاب کیا، تو اس بلال کا کیا جو حبشہ کا رہنے والا، اتھوپیا کا رہنے والا غلام تھا، اور جس کو یہ اس کعبے اور اس کے گرد و نواح میں جو بسنے والی ایلیٹ تھی جو ناپسند کرتی تھی کہ یہ غلام ہے، اور اسلام نے شرف آدمیت اور تکریم انسانیت کا وہ تاج اس غلام کے سر پہ سجا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان کہنے کا حکم دیا۔ اور حضرت بلال آج کعبے کی چھت پہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اسلام کی صداقت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کر رہے تھے، اور قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم مارکے میں جو تقسیم تھی انسانوں کے درمیان، طبقات کے درمیان، اس کو ختم کیا۔ اور یہ وہ عظیم فتح مبین تھی جس کے بعد اسلام کے کشادہ اور دراز اور جو بلند ہوتے ہوئے عزم وہ اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ روشن کیے۔ اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ وہ قبائل جو اس امر کے انتظار میں تھے کہ کب مسلمان مکہ کو فتح کریں گے اور پھر ان کی صداقت یقینی ہوگی، ان کے راستے کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ آج کے دن اس موضوع کو بھی ہم ایکنالج کرتے ہیں، اور اس عظیم دن کی جو مناسبت ہے اس کو بھی ہم اپنے موضوع کا حصہ بناتے ہوئے اس کو اسلام کے ایک بہت 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 بلند تر اعزاز کے طور پر سمجھتے ہوئے ہم ایکنالج کرتے ہیں اور اپنے موضوعات کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ روم ہے جی مفتی صاحب، اور پھر اس میں کچھ جو کویسچن ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں۔ اور جو پہلے ہمارا ایک موضوع چل رہا تھا کہ جس میں مفتی صاحب نے رومنز اور پرشیا کی جنگ، اور پھر اس میں حضرت ابوبکر صدیق آپ کی شرط، اور آج کل بھی ہم اس طرح کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں، اس میں بھی ہمیں تھوڑا گائیڈ بھی کر دیجیے گا، اور آگے جو ہمارا مضمون ہے اس کو بھی ضرور دیکھیے۔ سورہ روم کی آیت 21، سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے آج کے مسلمان مرد اور عورت کے لیے بڑا خوبصورت پیغام ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ میں نے انسان کی جنسی سے خاتون کو پیدا کیا۔ 3 کام اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بتایا، تسکنو راحت و سکون کے لیے، مودتم و رحمہ آپس میں محبت اور رحمت کے لیے میں نے ان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کا حکم ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، تمہارے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے تو تم 2، 3 اور 4 کر سکتے، اور اگر تمہیں ڈر اور خوف ہے کہ عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک نکاح تمہارے لیے جائز۔ سورۃ النساء ہی کے ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نکاح کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہرگز تم عدل نہیں کر سکتے۔ اس کو مفسرین نے بیان کیا کہ پہلی جگہ جو عدل و انصاف مراد ہے وہاں سے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں کہ حقوق میں عدل و انصاف ممکن ہے،
جہاں عدل و انصاف نہیں کر سکتے وہاں سے مراد ہے محبت و مودت. اگر کسی کی زیادہ بیویاں ہیں تو فرق آ جائے گا. وہاں ممانت اس چیز کی ہے کہ ایک کو لٹکا دینا اور دوسری کی طرف جھک جانا، ایسا نہیں ہے، بلکہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک میں اچھائی رکھو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پسند فرماتے تھے کہ لوگ نکاح کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں میں حیا پیدا کرتے، اور کیونکہ اس کے سب سے پہلے مرکز صحابہ ہیں، انہی کو تعلیم فرمایا تاکہ امت تک پیغام پہنچ جائے. خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کی ساری زندگی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے عمر مبارک سے 15 سال بڑی تھی، آپ نے ان کی موجودگی میں نکاح نہیں فرمایا. اور پھر جب آپ نے نکاح فرمایا تو 1 2 3 4 11 تک آپ نے نکاح فرمائے. اور ہمارے محدثین نے، اور بالخصوص آج کے اس دور میں پیر کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستشرقین کا جواب دیتے ہوئے اس کے اوپر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی کہ کوئی بھی نکاح خواہش نفس کے لیے نہیں تھا، سارے ہی نکاح کسی نہ کسی مقصد کے لیے تھے، اور ان مقاصد میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجا آوری بھی تھی. جس طرح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آئے اور ساتھ تصویر لے کے آئے. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے عرش پر ہی نکاح فرما دیا، اس کی وجہ عرب کی ایک رسم کا خاتمہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اس کی بیوی ویسے بہو نہیں ہوتی جیسے حقیقی بیٹے کی ہوتی ہے. تو نکاح کر کے وہ راستہ کھول دیا تاکہ یہ غلط رسم ختم ہو جائے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ آپ نے نکاح میں کیا کیا ہے. تو فیصلہ اس بات پہ ہوا کہ اگر سیدہ صبح حجاب کر کے آئیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف زوجیت بخش دیا ہے نکاح کی صورت پہ. صبح ہوئی تو آپ نکاح کے بعد پردے کے ساتھ آئی. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ رات ان کے قبیلے کے غلام ہمارے اندر تقسیم ہوئے، آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال بن گئے. تو سب نے وہ غلام واپس دے دیے. کہا حضور آپ کے سسرال ہو تو ہمارے غلام کیسے ہو سکتے؟ یہاں غلاموں کو آزادی میسر آئی. پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح کیا تو 2 قبیلوں کی دشمنی آپس میں محبت میں بدل گئی. تو یہ بہت ساری وجہ ہیں جس میں نکاح درست شریعت نے قرار دی. میں یہاں اپنے ایک دل کی بات کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. ضرور. وہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جب ایک یہاں عرب میں بہت ساری شادیاں ہوتی ہیں تو کوئی خرابی نہیں وہاں ہوتی. جو انسٹیٹیوشن ہے سمپل ہے جی. اور وہاں دیکھیں بہت سی ہم روایات پڑھتے ہیں کہ براہ راست جو مرد ہیں عورت کو شادی کا پیغام دے دیتے ہیں. اور اس میں یہاں وہاں کلچر ہے ایسا سمپل ہے. اور اگر یہاں تو ہمارے یہاں چونکہ روایت ذرا ہندی کلچر ہے اور یہاں کی روایت ذرا مختلف ہے، اور یہاں اگر کوئی اس طرح کی صورت ہو تو پھر تو کوئی اور سین کریٹ ہو جاتا ہے. میں اپنا اوپینین دے رہا ہوں جی، اس پہ کسی کو میرے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے کیونکہ یہ کوئی 100% بات نہیں ہے. میں اپنے تجربات کی بنیاد پہ اگر میں باپ ہوں نا اور میں اپنے 1-2 بچوں کی شادی کرتا ہوں تو میں ان کو جو پیرامیٹر گھر میں عدل و انصاف کا ہے نا اس میں لچک رکھوں. ایک بچہ سادی طبیعت کا ہے، ایک شوخ طبیعت کا، ایک آؤٹنگ کرنا چاہتا ہے، گھر میں رہنا چاہتا ہے، دونوں کو ایک دائرے میں بند نہ کروں، نفرتیں پیدا ہو جائیں. اور اگر میں بیٹے کی صورت میں ہوں اور میرے اوپر ماں باپ ہیں تو میں ان کے حقوق، ان کے ادب و احترام کا خیال رکھوں شریعت کی روشنی میں، تو پھر ایک گھر میں ایک بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزر سکتی ہے. اور اگر میں اس کو نوٹس نہیں رکھوں گا تو یقین مانیں ایک بیوی بھی عذاب بن جائے گی اور گھروں میں بہت ساری لڑائیاں ہوں گی. اور ساری گفتگو کا نتیجہ اس کے اوپر آتا ہے، گھروں میں ساس اور بہو کی جو لڑائی ہے اس کی بنیادی وجہ جہالت ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کثیر حصہ دونوں خواتین نے پڑھا ہو، ساس نے بھی اور بہو نے بھی، تو زندگی محبت اور حسن سلوک کے ساتھ گزرتی. اور میں مفتی صاحب سے چاہوں گا وہ بھی اس پہ کچھ رہنمائی کریں. ہمارے ہاں گھروں میں ہم بالعموم یہی سمجھتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ امور خانہ داری ہی نپٹانے تک محدود رہیں. اگر ان کے ہاں کوئی تدریسی ایسی ذمہ داری ہو، کوئی تبلیغ اور علم کے کوئی ایسے انسٹیٹیوشن ہو جہاں وہ کچھ سیکھیں اور اس کے بعد آگے سکھانے کا ان کو کوئی مرحلہ میسر آئے، تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے ایک نیا افق اور ایک ایکٹیویٹی بھی میسر آتی ہے، اور جہاں وہ ذہنی طور پر
کچھ کرنے اور کر گزرنے کی جو ان کے اندر اللہ نے استعداد دی ہے، جب ہم انہیں فوکس کرتے ہیں، اسٹرکٹ کرتے ہیں کہ نہیں یہ صرف کچن ہے، گھر ہے، روٹی پکانی ہے، اس کے پیرلل ہمارے ہاں خواتین کی تدریس اور دیگر بہت سے شعبے ہیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی میں جو انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، نفسیاتی عوارض ہیں، یہ اس میں عورتوں کی تعداد بھی کوئی کم نہیں ہے، اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہو کہ ہم نے ان کے لیے عبادات کے حوالے سے، کوئی روحانی ارتقاء کے حوالے سے بھی کچھ بہت زیادہ آپشنز نہیں چھوڑی۔ آپ درست فرما رہے ہیں، تربیت کا اور ذہن سازی کا فقدان ہے۔ جس طرح مردوں کے شعبے میں دینی اعتبار سے تربیت کا ایک پورا ڈھانچہ موجود ہے کہ وہ ممبر و محراب سے بھی مسجد میں جا سکتے ہیں، خانقاہ میں جاتے ہیں، کسی شیخ سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ خواتین کے شعبے میں اس کی بہت کمی ہے، اس پہ کام ہونا چاہیے، ایسی خواتین کو تیار کرنا چاہیے، اور بہت سارے ادارے اس پہ کام کر رہے ہیں جو بچیوں کو پڑھاتے ہیں دینی تعلیم۔ انہیں چاہیے کہ وہ بچیوں کے ذریعے سے خواتین کو ایجوکیٹ کروائیں اور ان کو عبادات کی طرف اور خصوصاً اللہ رسول کے تمام احکام کی تعمیل کی طرف راغب کریں۔ ہر دور میں اس کی ایک ضرورت رہی ہے، اور آج کے دور میں بھی اس کی بڑی ضرورت ہے۔ سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے اہم مضامین ہیں، اور سوال تھا عمران صاحب کا دبئی سے کہ ہم کسی آیت کو بطور تسبیح پڑھتے ہیں، تو کیا اس آیت کو ہر دفعہ پڑھنے ایک مرتبہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد وہی آیت بار بار پڑھ رہے ہیں تو ہر مرتبہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہمارے یہ ریگولر کالر ہیں حبیب شاہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم بتائیں یہ کیا ہے؟ اسم اعظم جو سیدی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ان تقول اللہ ولیس فی قلبک غیرک، اللہ کہ تو اپنے زبان سے کہے نا اللہ، اور تیرے دل میں اس کا غیر نہ ہو، اللہ ہی ہو، تو یہی اسم اعظم۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذاتی ہے نا اللہ، یہ اسم اعظم بھی ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ کلمات طیبات بھی اسم اعظم ہے۔ اور میں ابھی ہم پروگرام جب کیا اس دن غزوہ بدر کے حوالے سے، تو یہ ایک بڑی جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل جس چیز کا ورد کرتے رہے وہ یا حیو یا حیو یا قیوم، آپ ساری رات سجدے میں پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اس حوالے سے تو حدیث شریف میں بھی ہے، ترمذی میں حدیث ہے کہ بندہ جب کسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مصیبت یا مشکل میں ہوتے تو آپ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ یعنی یہ ایک بہت اہم بات ہے، میرے ناظرین ضرور اس کو نوٹ کریں کہ جب کوئی اہم مہم درپیش ہو، کوئی مشکل مرحلہ، ظاہر ہے زندگی ہے اور اس میں مشکلات سے وابستہ رہتا ہے، تو ہمارے مفتی صاحب بتا رہے ہیں جی اس کو آپ ایک اہم وظیفے کے طور پر آج نوٹ کریں کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ سورہ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے اور اس کے اہم مضامین ہیں، اور حضرت لقمان کون ہیں، اور پھر یہ میں سارے مضامین آپ دونوں حضرت لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مختلف آراء موجود ہیں، چونکہ اس حوالے سے قرآن نے ان کی خود ڈیٹیل نہیں بیان کی، مفسرین کرام کی آراء ہیں، تو اس پر خلاصہ یہ ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے ہیں یا حضرت ایوب کے بھانجے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ان سے یہ باقاعدہ انہوں نے علم حاصل کیا، اور حضرت داؤد کے اعلان نبوت سے قبل یہ وہاں فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اور آپ کی جو ہیں نصیحتیں جو آپ نے اپنے میں وہ جلدی سے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت لقمان کے حوالے سے ایک صرف میں حدیث پیش کروں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوڈانیوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، کیونکہ ان میں سے 3 سردار ایسے ہیں جو اہل جنت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان میں سے آپ نے پہلا نام لیا حضرت لقمان کا، دوسرا حضرت نجاشی کا، جو نجاشی بادشاہ تھے جن کی حضور علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں نماز جنازہ ادا فرمائی تھی، اور تیسرے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔
حضرت لقمان نے اپنے بچوں کو جو نصیحت کی، کاش کہ آج ہم گھر میں خود ہی اپنے بچوں کو یہ نصیحتیں قرآن کی آیات ہی پڑھا کر، ترجمہ سنا کر کرنے لگیں، بڑا ہی فکری اور یقین کا انقلاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بچوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ اب نصیحت کیا کی؟ یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نصیحت کا آغاز کیا محبت کے کلمے سے، میرے بیٹے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا نصیحت وہ اثر انداز ہوتی ہے جب آپ محبت کے ساتھ وہ نصیحت کرتے ہیں۔ جب آپ آگ اگل کے نصیحت کریں گے تو پھر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ پہلا سبق یہ پڑھایا شرک نہیں کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور دوسرا سبق یہ تھا کہ یا بنیہ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمان میں یا زمین میں کہیں بھی ہو، اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا قیامت کے دن۔ اللہ، یہ احساس اس کے دل میں اگر آپ نے پیدا کر دیا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کل وہ کرپشن کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ رشوت لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ چیٹ کرے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ گھر کے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کوئی برائی کر جائے۔ اگر آپ نے اس کو یہ یقین دے دیا کہ تم برائی کہیں بھی کر لو، اللہ اس کو تمہارے سامنے لائے گا۔ پھر فرمایا میرے بیٹے نماز قائم کرنا، لوگوں کو اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا، اور جو تمہیں مصیبت یا تکلیف آ جائے اس پر صبر کرنا۔ اچھا صبر تو ہماری زندگیوں سے نکل ہی گیا نا۔ بچوں کو آسائشوں کا ایسا عادی بنا دیا ہے کہ انہیں مصیبت کا مقابلہ کرنا سکھایا ہی نہیں ہے، اس لیے بچے جب مصیبت آتی ہے ٹوٹ جاتے ہیں اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں۔ ہم نے ان کی تربیت میں مصیبت پر صبر نہیں سکھایا، انہیں صبر ایوب نہیں بتایا، انہیں صبر پیغمبر اسلام نہیں سنایا، انہیں صبر حسین سے آشنائی نہیں کروائی۔ یہ قرآن کا ہے کہ بچوں کو مصیبت پر صبر کرنے کا بھی درس دو اور انہیں سکھاؤ۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرتے ہوئے اپنے چہرے کو غرور سے مت پھیرنا، یعنی کسی سے بات کرتے ہوئے تکبر اور غرور کا مظاہرہ نہ کرنا، عاجزی انکساری سے بات کرنا۔ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں تکبر کے ساتھ نہ چلنا۔ بے شک اللہ تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اپنی چال میں میانہ روی رکھنا، اپنی آواز کو پست رکھنا۔ بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ کتنی جامع نصیحتیں ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں۔ حضرت لقمان آپ کی یہ وصیت اور نصیحت، اور یقیناً یہ ایسے اقوال ہیں جن کو اگر ہم اپنی زندگی میں داخل کریں، شامل کریں، اپنے معمول کا حصہ بنائیں، اپنے عمل میں راسخ کریں، تو ہماری اور ہمارے خاندان کی اور پوری سوسائٹی کی جو زندگی ہے وہ جنت نظیر اور ایک ماڈل بن سکتی ہے۔ قرآن پاک کا نور اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اتارے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے علماء کا اور حمد باری تعالیٰ کے لیے۔ محمد ایوب بھٹی صاحب کی طرف بڑھنے سے قبل آج کا وظیفہ عبادت میں خشوع و خضوع کے لیے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد اول آخر درود پاک کے ساتھ 41 مرتبہ یا رحیم پڑھ کر اپنے اوپر دم کر رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عبادت میں خشوع و خضوع پیدا کرتا ہے اور اس کا ذوق عبادت میں بڑھ جاتا ہے۔ جناب بھٹی صاحب۔ خالق بھی وہی ہے، میرا مولا بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، میرا مولا بھی وہی ہے، رزاق ہے سب نعمتیں دیتا بھی وہی ہے، رزاق ہے سب نعمتیں دیتا بھی وہی ہے،
حیوں بھی وہ قیوم بھی وہ حامی و ناصر، حیوں بھی وہ قیوم بھی وہ حامی و ناصر، جو میری طلب ہوتی ہے دے دیتا وہی ہے، جو میری طلب ہوتی ہے دے دیتا وہی ہے۔ تاروں کو چمک دیتا ہے سورج کو شعاعیں، تاروں کو چمک دیتا ہے سورج کو شعاعیں، مہتاب کا دل نور سے بھرتا بھی وہی ہے، مہتاب کا دل نور سے بھرتا بھی وہی ہے۔ اوصاف میں ہے یکتا وہ واحد ہے احد ہے، اوصاف میں ہے یکتا وہ واحد ہے احد ہے، ناصر بھی وہی میرا ہے، داتا بھی وہی ہے، ناصر بھی وہی میرا ہے، داتا بھی وہی ہے۔ ہر گل کو عطا کرتا ہے رنگینی و خوشبو، اشجار پہ پھل پھول کھلاتا بھی وہی ہے، ساجد کو عطا کرتا ہے ہر نعمت مولا، آلام و مصائب سے بچاتا بھی وہی ہے، آلام و مصائب سے بچاتا بھی وہی ہے، دیتا وہی قدرت سے ہے پانی کو روانی، اور ابر کو پانی دیے جاتا بھی وہی ہے، رزاق ہے سب نعمتیں دیتا بھی وہی ہے۔